من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. مضارع اخف ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور ہم نے کل دیکھا تھا کہ فعل مضارع جب اخف ہوتا ہے تو فعل مضارع کی گردان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، پہلے سیغوں میں جو پہلے 5 سیغے ہیں ان میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. دوسری قسم کے سیغے جو آنی، اونا اور اینا ساؤنڈز پر مشتمل ہیں، ان سیغوں سے نون ڈراپ ہو جاتا ہے. اور تیسری قسم کے سیغے جو کہ 2 ہی سیغے ہیں جمع مؤنث کے، وہ ان چینج رہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع کو اخف کرنے والے کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. ان میں پہلا حرف ہم نے پڑھا تھا لم. لم فعل مضارع میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے. مضارع کو اخف تو کرتا ہی ہے. لفظی تبدیلی یہ ہو گئی، اور معنوی تبدیلی کیا کہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے فعل مضارع میں، اور مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف سورۃ الاخلاص میں کس طرح کروا رہے ہیں کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ہوا. اب یہ ہوا کی ضمیر وہ ضمیر ہے جسے ہم نے سید الاستغفار میں ضمیر شان کے طور پہ پڑھا تھا. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی مخاطب کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کلام عرب میں ایک ضمیر بول دی جاتی ہے، ضمیر حالانکہ اس وقت لائی جاتی ہے جب پہلے کوئی اسم ہو، کیونکہ ضمیر کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے. لیکن ایسی ضمیر جس کا مرجع کوئی نہ ہو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں سورت شروع ہو رہی ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہوا. اب یہ ضمیر ظاہرہ آ رہی ہے تو اس کا کوئی مرجع نہیں ہے، تو یہ ضمیر شان ہے. ہوا اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لم یلد، اب یہ دیکھیں لم آیا یعنی زوردار نفی اور مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کہ لم یلد، اس نے نہ ہی جنا، ولم یولد، اور نہ ہی اسے جنا گیا. اب یہ زوردار نفی ہے اور ماضی کے ساتھ مضارع کے معنی جو ہے وہ خاص ہو گئے ہیں. والدہ یلدو، جننا ٹو گیو برتھ، تو یلدو سے لم جب شروع میں آیا تو یلد ہو گیا، اور یولدو یفعلو کے وزن پہ مجہول مضارع، اور جب اس سے پہلے آیا لم تو لم یولد ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دوسرا حرف پڑھا تھا لما. یہ بھی مضارع کو اخف کرتا ہے اور مضارع کو ماضی کے ساتھ ہی خاص کر دیتا ہے، اور ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے. یعنی لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پھر تیسرا حرف ہم نے پڑھا تھا ان شرطیہ. یہ جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور جملہ شرطیہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط. شرط میں اگر فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو تو ان شرطیہ کی وجہ سے وہ اخف ہو جاتا ہے، اور جواب شرط میں بھی اگر فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو تو وہ بھی آٹومیٹکلی اخف ہو جاتا ہے. یہ میں نے اگر اس لیے کہا ہے کہ جملہ شرطیہ کے جو 2 اجزاء ہیں شرط اور جواب شرط، اس میں ماضی بھی استعمال ہو سکتا ہے. یعنی شرط اور جواب شرط دونوں جگہ پر فعل ماضی بھی آ سکتا ہے، اور ایک جگہ پر ماضی ایک جگہ پر مضارع بھی آ سکتا ہے. تو یہ 4 کمبینیشن تقریباً بنتے ہیں. پھر ہم نے ایک حرف اور پڑھا تھا لام، جسے ہم نے لام امر کہا تھا کہ لام امر 3rd پرسن اور 1st پرسن سے ماضی معروف کے صیغوں میں، یعنی مجہول میں نہیں، معروف میں 3rd پرسن اور 1st پرسن کے صیغوں سے کسی کام کی درخواست کے لیے، کسی کام کی التجا کے لیے، یا انہیں
انڈائریکٹلی حکم دینے کے لیے آپ لام امر استعمال کرتے ہیں. اس کی بھی بہت ساری ایگزامپلز ہم نے کل دیکھی تھی. آج ہم بات کریں گے کہ سیکنڈ پرسن کے لیے پھر کیا کریں گے. تو سیکنڈ پرسن کے لیے میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا تھا کہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہم عربی زبان میں فعل امر استعمال کرتے ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک ہے فعل امر کا, اور آپ دیکھیں گے فعل امر پڑھنے کے بعد بہت ساری قرآنک دعائیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی, اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک اور بہت بڑا حصہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم اللہ کا نام لے کے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے فعل امر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. امر کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہ سیکنڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے, حکم ہمیشہ چھوٹے کو دیا جائے گا, برابر سے آپ ریکویسٹ کریں گے, مشورہ دیں گے, اور بڑے سے آپ درخواست کریں گے, التجا کریں گے. تو تینوں مقصد کے لیے آپ فعل امر استعمال کریں گے, حکم دینے کے لیے بھی, درخواست کرنے کے لیے بھی, اور اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے بھی فعل امر استعمال ہوگا. اب فعل امر یہ کوئی الگ سے کوئی فعل نہیں ہے, لیکن گرامر کتابوں میں آپ کو ایک الگ سے فعل ملتا ہے. فعل بنیادی طور پہ دو ہی ہیں اپنے بڑے زمانے کے اعتبار سے. فعل کی دو ہی قسمیں ہیں, ماضی اور مضارع. تو فعل امر میں نے آپ کو بتا دیا کس لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ بنتا کیسے ہے. پہلی بات, فعل امر جو ہے یہ فعل مضارع سے بنتا ہے, اور آسان کر دوں مزید تو فعل مضارع اخف سے بنتا ہے. فعل مضارع اخف سے بنتا ہے, لیکن ہم اس کو نارمل رکھتے ہیں کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, کیونکہ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے ہم نے لام امر استعمال کیا. تو یہ آپ کے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا. اور حاضر کے صیغے آپ کو پتا ہے, اگر ہم یفعلو گردان لیں مضارع کی, تو اس میں حاضر کے صیغے کون سے ہوں گے؟ تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا. تو یہ 6 صیغوں سے فعل امر آپ کا بنے گا. اب ہم ایک فعل سے فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں, تو میں سٹیپس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی جو آپ سٹیپس فالو کریں گے آپ کے لیے فعل امر بھی بنانا آسان ہو جائے گا, اور آپ کو مشکل بھی پیش نہیں آئے گی کہ زبانی بول دوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ہم سٹیپ وائز کریں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم مختلف مادوں اور مختلف ابواب کو استعمال کرتے ہوئے فعل امر کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے 6 ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے ہیں اور 8 ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھے ہیں. ان ابواب میں سے ہم کچھ ابواب سے فعل امر بناتے ہیں. تو پہلا مادہ میں آپ کو دیتا ہوں. مادہ ہے میرے پاس عین, با اور دال. میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا ماضی مضارع کیا ہے, تو اگر تو آپ نے اس کو یاد کیا تو بتا دیں گے, اگر نہیں یاد کیا تو آپ پوچھیں گے کہ اس کا باب بتا دیں. باب بتانے پہ فوری طور پہ آپ اس کا ماضی اور مضارع بنا سکتے ہیں. تو اس کا باب ہے نون. جی, عین با دال مادے سے باب نون میں ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا آپ کا عبدا, نصرا, ینصرو, یعبدو. عبدا یعبدو, عبدا یعبدو عبادتن, عبادت کرنا. گردان الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, عبدا سے بھی اور یعبدو سے گردان آپ کی پکی ہو گئی ہے. ہم بنانا چاہ رہے ہیں فعل امر. تو فعل امر کس سے بنے گا؟ مضارع سے بنے گا, ماضی سے نہیں بنے گا. مضارع سے بنے گا, اور مضارع کے کن صیغوں سے بنے گا؟ حاضر کے صیغوں سے بنے گا. ٹھیک, تو وہ حاضر کے صیغے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں بورڈ پہ, اور اس طریقے سے لکھ رہا ہوں کہ وہ جو مضارع کی گردان کو ہم نے 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کیا تھا 3 کلرز کے حوالے سے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی, گردان آپ کی یعبدو سے شروع ہو رہی ہے. یعبدو, تعبدو, تھرڈ پرسن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے تعبدو, تعبدینا, تعبدانی, تعبدانی, تعبدونا اور تعبدنا. یہ صیغے چاہیے ہمیں, یعنی پوری گردان ہم رکھے تو یعبدو, تعبدو, تعبدو, عابدو, نعبدو, یعبدانی, تعبدانی, 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 یعبدونا, یعبدنا, تعبدونا, تعبدنا, تعبدینا.
تو 2 4 6 7 8 سیگے یہ ہم نے استعمال نہیں کرنے، باقی 6 سیگے ہمارے حاضر کے سیگے ہیں۔ اب وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور انہی کلرز کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ رہا ہوں کہ پہلی قسم کے سیگے ہم نے بلیک کلر سے لکھے تھے، وہ 5 سیگے تھے، یعبدو تعبدو تعبدو عبدو نعبدو۔ یعبدو تعبدو عبدو نعبدو تو یہاں نکل گئے، ایک رہ گیا تعبدو، ٹھیک ہے، وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں بلیک کلر سے، تعبدو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ فعل امر جب آپ نے بنانا ہے تو 3 قسم کے سیگے جو ہم نے ڈیوائیڈ کیے تھے ان میں سے کتنے سیگے کون کون سے گروپ سے آئے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد دوسری قسم کے سیگے تھے آنی اونا اینا ساؤنڈ والے، اس میں یابودانی تابودانی 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 2 سیگے آ جائیں گے یہاں پر مثنیٰ میں، وہ ہم نے بلو کلر سے لکھے تھے۔ یہ صرف ایک دفعہ میں کروں گا، اس کے بعد میں کلرز کو ہٹا دوں گا اور سمپل ایک ہی کلر استعمال کر کے آپ کے سامنے پریکٹس جو ہے وہ کروں گا۔ تو تابودانی تابودانی، پھر یابودونا اور تابودونا، اونا ساؤنڈ والا، تابودونا بھی ہمارے پاس تھا۔ پھر تابودینا اینا ساؤنڈ والا، وہ سیگا بھی ہمارے پاس ہے۔ تو دوسری قسم کے سیگوں میں سے 4 سیگے استعمال ہوئے ہمارے فعل امر بنانے کے لیے حاضر کی سیگوں میں۔ اب تیسری قسم کے سیگے تھے 2 جمع مؤنث کے سیگے، یا بدنا اور تا بدنا، تو ایک سیگا جو ہے استعمال ہوا تیسری قسم کے سیگوں میں سے تا بدنا، جس کو ہم نے ریڈ کلر میں لکھا تھا۔ تو ایک پکچر آپ کے سامنے آ گئی کہ جب بھی آپ نے فعل امر بنانا ہے، مضارع کی گردان سے بنانا ہے، حاضر کے سیگوں سے بنانا ہے، اور وہ جو حاضر کے 6 سیگے ہیں ان میں ایک سیگا آپ کا پہلی قسم کے سیگوں میں آ رہا ہے، 4 سیگے دوسری قسم کے سیگوں میں سے آ رہے ہیں، اور ایک سیگا تیسری قسم کے سیگوں میں سے آ رہا ہے۔ یہ ڈویژن کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ فعل امر جو ہے مضارع اخف سے بنے گا، تو ہم نے اب فعل امر بنانے کے جو سٹیپس لینے ہیں ان میں پہلا سٹیپ ہمارے سامنے یہ ہے کہ فعل مضارع کو اخف کر دیں، فعل مضارع کو اخف کر دیں۔ اب آپ کو پتا ہے جو پہلی قسم کے سیگے ہیں وہ اخف کیسے ہوتے ہیں؟ ان میں لام کلمہ پر علامت سکون آ جاتی ہے، تو یہ تعبدو سے کیا بن گیا؟ تعبد۔ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ صرف ایک سیگا جو ہے وہ ساکن ہوگا۔ دوسری قسم کے سیگے جب اخف ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ نون ڈراپ ہو جاتا تھا۔ تو اس میں 4 سیگے آ رہے ہیں، ان چاروں سیگوں کا نون ڈراپ ہو جائے گا، تابدا تابدا تابدو تابو دی، اس یا کو ہم کھول کے لکھ دیں گے اور یہاں پر ایک ہم الف ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے سیگوں میں آپ کو پتا ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ ایسے کے ایسے رہتے ہیں، اور یہ ایک سیگ ہے تابدنا۔ تو پہلا سٹیپ ہم نے فعل امر بنانے کے لیے اپلائی کر دیا، مضارع کو اخف کر دیا۔ دوسرا سٹیپ یہ لینا ہے کہ علامت مضارع کو آپ نے ہٹا دینا ہے۔ آپ کو پتا ہے حاضر کے سیگوں میں علامت مضارع تا ہی ہے، تو اس علامت مضارع تا کو ہٹا دیں، یہاں سے بھی ہٹا دیا، یہاں سے بھی ہٹا دیا، یہاں سے بھی، ظاہر ہے علامت مضارع ہٹانی ہے تو جہاں جہاں آ رہی ہے آپ نے اس کو ہٹا دینا۔ اب ظاہر بات آپ کا یہ عین ہے تو اب ہم ذرا اسے کھول کے لکھ دیں گے۔ دو سٹیپس لے لیے ہم نے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ مضارع کو اخف کر دیا۔ دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دی۔ اگر تو آپ کے سیغے پڑھے جا رہے ہوں تو فعل امر تیار ہے۔ اگر آپ کے یہ الفاظ یہ سیغے پڑھے جا رہے ہوں تو فعل امر تیار ہے۔ پڑھا جا رہا ہے جی؟ نہیں پڑھا جا رہا؟ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کہ پہلا حرف ہی ساکن ہے،
پہلا حرف ہی ساکن ہے تو پہلے حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے پڑھنے کے لیے، لیکن ہم اس پہ حرکت نہیں ڈال سکتے، ہم اس کو پڑھنے کے لیے اگر تو پہلی بات یہ کہ اگر پڑھا جا رہا ہوتا تو فعل امر تیار تھا، ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر پڑھا نہ جائے جیسا کہ یہاں پر پڑھا نہیں جا رہا تو اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں ہم نے ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ کرنا ہے، پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل کا اضافہ کرنا ہے۔ حمزۃ الوصل، حمزہ کس الف کو کہتے ہیں جس پہ حرکت ہو؟ تو ظاہر بات ہے بھی یہ حمزہ تو نہیں ہے، یہ تو الف ہے، حمزۃ الوصل کا اضافہ کرنا ہے، اور حمزۃ الوصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو یہ دو باتیں کہ ایک تو اس پہ حرکت ہوگی، لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا۔ دوسری بات، اب اس حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ اس حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ تو بہت آسان فارمولہ، بہت آسان فارمولہ، اگر تو عین کلمہ پیش والا ہے تو اس حمزۃ الوصل کو پیش دے دے، اگر یہ عین کلمہ پیش والا ہے تو حمزۃ الوصل کو پیش دے دے، ورنہ زیر دے دے۔ دو حرکات آئیں گی اس حمزۃ الوصل پہ، پیش آئے گی یا زیر آئے گی۔ اور اسے آسان بتا دوں بات کہ باب نصرہ اور باب کرومہ میں اس پر پیش لگا دیں اور باقی ابواب میں اس پہ زیر لگا دیں، یہ اور آسان ہو گیا۔ حمزۃ الوصل آپ نے جو ایڈ کیا اس میں اب حرکت کون سی لگنی ہے؟ باب نصرہ اور باب کرومہ میں پیش لگانی ہے اس حمزۃ الوصل پہ، اور باقی ابواب میں زیر لگانی ہے۔ ہاں جی، اب یہ کون سا باب تھا؟ ناصرہ ینصرو تھا، تو اس حمزۃ الوصل پہ کون سی حرکت لگے گی؟ پیش، پیش لگا تو اب آپ کا سیگا تیار ہو گیا، او بدھ، او بدھ، او بدا، او بدو، او بدی، او بدا، او بدنا، آپ کا فعل امر تیار۔ اب ذرا دیکھیں عبادہ کے کیا معنی تھے؟ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، او بدھ تو عبادت کر، تو عبادت کر، او بدا تم دونوں عبادت کرو، او بدو تم سب عبادت کرو، او بدی تو عبادت کر، یعنی مؤنث میری مخاطب ہے، او بدا تم دونوں مؤنث عبادت کرو، او بدنا تم سب مؤنث عبادت کرو۔ میں کہتا ہوں یا زید، اے زید، او بدھ اللہ، اللہ کی عبادت کر، اللہ کا بندہ بن، او بدھ اللہ، مفعول ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ دو ساکن، او بدھ اللہ۔ میں کہتا ہوں اے دو طالب علموں، دو میرے مخاطب ہیں، او بدا اللہ، تم دونوں اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا مریم اعبدی ربکی، اپنے رب کی بندی بن جاؤ۔ اعبدا دو مؤنث خطاب، اور یا ایھا النساء، بلکہ یا ایتھا النساء، ایھا اور ایتھا کا فرق، مذکر ہوگا تو ایھا اور مؤنث ہوگی تو ایتھا، یا ایتھا النساء، اے عورتوں، اعبدنا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ فعل امر تیار، کلیئر ہو گیا جی؟ تو
ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کیونکہ اب دوبارہ میں یہ تفصیل نہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں صرف ایک سیغے سے آپ کے سامنے فعل امر بناؤں گا، کبھی اس سے بنا دیا کروں 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 گا۔ دہرا رہا ہوں، فعل امر مضارع سے بنے گا پہلی بات، حاضر کے سیغوں سے بنے گا دوسری بات۔ اب بنے گا کیسے؟ وہ جو حاضر کے 6 سیغے ہیں ان کو اخف کر دینا ہے۔ اخف کرنے کے لیے ہمیں پتا چلا کہ مضارع کی گردان کے جو ہم نے 3 قسم کے سیغے کیے تھے ان میں پہلی قسم کا صرف ایک سیغہ آیا، دوسری قسم کے 4 سیغے آئے اور تیسری قسم کا بھی صرف ایک سیغہ آیا۔ ان کو جب اخف کر دیا تو دوسرا سٹیپ لیا، علامت مضارع ہٹا دی۔ علامت مضارع ہٹا دی، ہٹانے کے بعد اگر تو وہ پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے، اگر نہ پڑھا جا رہا ہو تو پھر پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں گے اور اس حمزۃ الوصل کو یا تو پیش حرکت دی جائے گی یا زیر دی جائے گی، زبر نہیں آئے گی اس کو۔ کلیئر ہو گیا؟ اب پیش کب دینی ہے، زیر کب دینی ہے؟ باب نصرہ، باب کرما میں پیش دے دیں اور باقی ابواب میں زیر دے دیں، آپ کا فعل امر تیار ہے الحمدللہ۔ جی مادہ ہے میرے پاس کاف واو لام۔ ہاں جی، غیر صحیح فعل کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ایک پہلے صحیح کی دی، عین با دال صحیح فعل تھا اور کاف واو لام غیر صحیح۔ جی نارمل ماضی مضارع، نارمل ماضی مضارع، نارمل قوالا یقبلو، قوالا یقبلو، اور پھر چینجز کے بعد قالا یقولو، قالا یقولو۔ ہاں جی، فعل امر بنانا ہے ہم نے قالا یقولو سے، تو کس سے بنے گا؟ مضارع سے۔ ماضی کو نہیں ہم نے چھیڑنا، مضارع کے سیغے اور کون سے لینے ہیں؟ حاضر کے سیغے۔ تو حاضر کے سیغے تقولو، تقولانی، تقولونا، تقولینا، تقولانی، تقولنا۔ کلیئر؟ 6 سیغے حاضر کے آگے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ مضارع کو کرنا ہے اخف۔ پہلی قسم کے سیغے اخف کیسے ہوتے ہیں؟ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے، لام کو ساکن کیا، تقول، 2 ساکن آ گئے، 2 ساکن آ گئے۔ 2 ساکن جب بھی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ساکن کو نکال دیا جاتا ہے، اور کسے نکالا جاتا ہے؟ کمزور کو، واو کو نکال دیا، یہ بن گیا تقل۔ ہاں جی، دوسری قسم کے سیغوں سے نون ہٹ گیا، تقولا، تقولو، تقولی، اور تقولا اور تقولنا۔ پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دینی ہے، علامت مضارع ہٹائیں۔ پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے جی، تیار ہے۔ کل، تو کل هو اللہ احد، تو کہہ دے، کل تو کہہ دے، کولا تم دونوں کہہ دو، کولو تم سب کہہ دو، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ قولی، تو مؤنث کہہ دے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم تھا کہ اپنے قوم کے پاس چلو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب تم بشر میں سے کسی کو دیکھنا، فَقُولِي، تو کہنا، انی نظرت للرحمن صوما، میں نے الرحمن کے لیے
چپ کا روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو کولی کولا کلنا، کلیئر ہو گیا. تو آج الحمدللہ ہمارا کل جو ہے یہ بھی حل ہو گیا. کاف کی جگہ پر کاف لگا دے دوسرا والا، اور لام کی جگہ پر نون لگا دے. کاف واو نون مادہ، یہ کیا بن جائے گا؟ کوانا اور یکونو. کوانا یکونو، یکونو اور چینجز کے بعد کیا بن جائے گا؟ کانا یکونو. کانا یکونو، کانا یکونو. اس میں دیکھیں کالا یکونو سے کل ہوا تھا، تو کانا یکونو سے کیا ہو جائے گا؟ کن. کن تو ہو جا. اور مونس کیا ہوگا؟ کونی. کن کونی، کونو، کننا اور کونا. یہ اب میں ہٹا رہا ہوں، یہ دو سیغے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف آپ بنا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اے لڑکے، کن فی الدنیا، دنیا میں تو ہو جا. دنیا میں تو ہو جا. کیا ہو جا؟ کأنکا، گویا کہ تو غریب. غریب ہے. غریب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ اجنبی کو، مسافر. کأنکا غریب او یا عابر سبیل، یا کسی راستے کا پار کرنے والے. تو غریب اجنبی اور عابر سبیل مسافر. کن فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے ہو جا جیسے کہ تو کوئی اجنبی ہے، تجھے کوئی جانتا ہی نہیں، اور یا تو راہ چلتا مسافر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ سے پوچھا تھا، جب ملاقات ہوئی ان سے تو پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت کیجیے. تو بڑی پیاری وصیت انہوں نے کی تھی کہ عمر، کیا تجھے اللہ جانتا ہے؟ کیا تجھے اللہ جانتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بے شک اللہ تو جانتا ہے، اللہ کس کو نہیں جانتا. انہوں نے کہا تو بہتر ہے کہ تجھے اور کوئی نہ جانے. جب اللہ جانتا ہے تجھے تو گویا یہی ہے کہ تو ایسے دنیا میں رہ جیسے تو اجنبی ہے، تجھے کوئی نہیں جانتا. یا یعنی اب یہ دیکھیں عام ہمارے اس سے ہٹ کے ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ہر بندہ جانے، ٹھنڈے لگے. صحیح بات ہے، یعنی یہ نیم پلیٹ اور یہ سارا وہ کچھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس کا غلط نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے پہچان کے لیے یا اس کے لیے لگوائی جا سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے نا، وہ پورا نیم پلیٹ کیا ہوتی ہے، وہ تو پورا آپ کا شجرہ نسب ہوتا ہے. آپ کی تعلیم بھی اس پہ لکھی ہوتی ہے، آپ کا شعبہ بھی لکھا ہوتا ہے، آپ کا ڈیزگنیشن بھی لکھا ہوتا ہے، سب کچھ اس پہ لکھا ہوتا ہے. بہرحال کونی مونس سے کہا جائے گا کونی. تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا تھا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. تو کانا یکونو سے بھی الحمدللہ ہمارا فعل امر بن گیا، اور ایک حدیث بھی ہم نے گرامیٹیکلی کر لی الحمدللہ. لے جی دوسرے باب سے ایگزامپل کرتے ہیں. باب ہے میرے پاس، باب بعد میں بتاتا ہوں، مادہ ہے فاتحہ، اور باب بھی یہی لے لیں جی، فا. جی کیا بنے گا؟ نارمل ماضی مضارع، فتح یفتح، فتح یفتح. فعل امر بنانا ہے، کس سے بنے گا شفیع صاحب؟ مضارع سے
حاضر کے سیغوں سے بنے گا، اور جو پہلا سیغہ صرف اس سے بنائیں گے ہم. اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ پورے 6 کے 6 سیغوں سے بنائیں. ہاں جی، یفتح تفتح. جی تفتح، اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. پہلا سٹیپ لے، مضارع کو اخف کریں. اخف کیا تو کیا بنا؟ تفتح تفتح. دوسرا سٹیپ، علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حمزۃ الوصل لگانا ہے، اور حمزۃ الوصل کو حرکت زیر دینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ تو باب نون سے ہے نہ باب کاف سے ہے. افتح، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. افتح تو کھول دے. یا شبیر افتح البابا، اے شبیر دروازہ کھول دے. ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ افتح البابا. جی میں کہنا چاہتا ہوں اے ارسلان کھڑکیاں کھول دو. یا ارسلان افتح النوافذ، افتح النوافذ، کھڑکیاں کھول دو. اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہم افتح، ملا کر پڑھیں گے تو اللہم افتح، اے اللہ تو کھول دے. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم افتح میرے لیے کھول دے. کیا کھول دے؟ مفعول آگے آ رہا ہے. ابوابا رحمتی کا، اپنی رحمت کے دروازے. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. جی با فتح ہی سے مادہ ہے واو ہا با. ایک صحیح فعل کی ایگزامپل، ایک غیر صحیح فعل کی ایگزامپل، تاکہ سارا سلسلہ جو ہے آپ کا کلیئر ہو جائے. جی نارمل ماضی مضارع وہابا یوہبو، وہابا یوہبو. لیکن غیر صحیح فعل ہے. غیر صحیح فعل جب بھی آئے گا تو گردان چینج، اور یہ مثال ہے. مثال میں صرف 3 ابواب میں ماضی معروف چینجز آتی ہیں، جن میں سے باب فتح بھی ایک باب ہے. اور چینجز کیا آتی ہیں کہ مضارع معروف کی گردان سے واؤ ڈراپ ہو جاتا ہے. وہابا یہبو، وہابا یہبو. وہابا یہبو کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا. ہاں جی فعل امر بنانا ہے ہم نے. حاضر کے سیغوں سے بنے گا، تو حاضر کا سیغہ پہلا کیا ہے؟ تہبو. جی پہلا سٹیپ اپلائی کریں، مضارع کو اخف کریں. اخف ہوا مضارع. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے حب، تو عطا کر. ربی حب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ خاص اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا کر. حب تو فعل امر تیار ہو گیا. جی مادہ ہے میرے پاس غین، فا اور را، اور باب ہے ضاد. جی باب ضربہ سے اب آگے ماضی مضارع غفر یغفرو، غفر یغفرو صحیح فعل ہے اس لیے کوئی چینج نہیں آئے گی، نارمل ہے. ہاں جی فعل امر بنانا ہے. حاضر کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ تغفرو. جی پہلا سٹیپ اپلائی کریں، مضارع خف کریں. تغفرو سے کیا ہو گیا؟ تغفر. علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل، اور اس حمزۃ الوصل کو حرکت کون سی دینی ہے؟ زیر. اغفر.
غفرا उसने बख्श दिया, यगफिरु वो बख्श देता है या बख्श देगा। ए मेरे रब, रब्बी, ए मेरे रब तू बख्श दे, इग़फिर, और मिलाकर पढ़ेंगे रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। यानी गफरा यगफिरु, जिसके लिए बख्शिश मांग रहे हैं वो लाम के साथ आ रहा है, ठीक है ना। रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, कब बख्श दे? यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। जी बाब ज़राबा से खैर से फेल भी एक रख लें, हा दाल और या। जी नॉर्मल माजी मुजारे, हदाया याहदियू, हदाया याहदियू खैर से ही फेल है, नाकिस है, नाकिस याई है। नाकिस याई के आसान कवायद हैं, हरफ इल्लत हरकत वाला है, पीछे जबर है तो हरफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं, वाव हो तो अलिफ की सूरत में और या हो तो अलिफ मकसूरा की सूरत में, और ये आपका बन जाएगा हदा। हदा या पर पेश पीछे जेर तो या साकिन हो जाती है, याहदी, हदा याहदी, हिदायत देना। हाँ जी, फेल अमर बनाना है, मुजारे से बनेगा, हाजिर के सीगों से बनेगा, और पहला हाजिर का सीगा क्या है? तहदी। हाँ जी, पहला स्टेप मुजारे को अखफ करे, तो पहले अखफ है, लेकिन पहले अखफ वाली बात नहीं। यहां पर एक रूल हमारे सामने आता है कि जब भी नाकिस, फेल नाकिस को अखफ करेंगे तो हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। फेल नाकिस, चाहे नाकिस वावी हो चाहे नाकिस जाई हो, उसको जब अखफ करेंगे तो हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। अखफ हो गया, ठीक है, अखफ किया, हरफ इल्लत ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप हो गया। अलामत मुजारे हटाएं, पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए क्या करना है? हमज़तुल वस्ल, हरकत कौन सी? जेर, इहदी, तू हिदायत दे, तू हिदायत दे हमें, इहदिना, तू हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। दूसरा मफूल अस्सिरातल मुस्तकीमा। तो सूरतुल फातिहा ऐसा ऐसा करके हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो ही गई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। यहां तक हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बाब इस्तिफाल पढ़ा तो ये हिस्सा कर लिया। अब ये भी हिस्सा हो गया फेल अमर पढ़ते हुए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब वो सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बाबे फाल, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरतुल फातिहा आपकी हो जाती है, और आमीन इस पे कहना सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फातिहा भी हमारी मुकम्मल होगी। तो हदा या हदी से इहदी। हाँ जी, अगला बात है मेरे पास रा, हा और मीम, बाब है सीन। जी रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू रहम करना। फेल अमर बनाना है, मुजारे से बनेगा, हाजिर के सीगों से बनेगा। हाजिर का पहला सीगा तरहमू, पहला स्टेप मुजारे को अखफ करें, तरहमू क्या बन गया? तरहम। अलामत मुजारे हटाएं, पढ़ा जा रहा है तो फेल अमर तैयार है, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए क्या करें? हमज़तुल वस्ल और हरकत जेर, इरहम, तू रहम फरमा।
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو ارحم. ہاں جی مزید فی باب میں پہلا باب کون سا تھا؟ باب فعل. باب فعل کے لیے ہم مادہ لے رہے ہیں نون فا قاف. نون فا قاف باب فعل. جی کیا بنے گا ماضی مضارع؟ انفقا ينفقو. انفقا ينفقو انفاقا خرچ کرنا. اب یہاں پر ایک خاص پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے. مزید فی ابواب ہم نے ابواب کو کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ان میں مادے کے 3 ثلاثی مزید فی کی بات کر رہا ہوں. ثلاثی مادے کے 3 حروف کے علاوہ زائد حروف تھے. تو نون فا قاف تو مادے کے حروف ہے، وہ ہمیں نظر آ گئے. تو زائد حرف ایک ہے باب فعل میں اور وہ ہے حمزہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو زائد حرف ماضی میں استعمال ہوا ہے وہ مضارع میں استعمال نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا، ہونا چاہیے. لیکن جب ہم مضارع میں نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر وہ دیکھیں وہ جو حمزہ زائد تھا وہ مضارع میں نہیں ہے. انفقا ينفقو نون فا قاف مادے کے اور یا علامت مضارع، تو وہ جو زائد تھا وہ کہاں گیا؟ تو زائد کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں گیا. اصل میں انفقا یو انفقو تھا. انفقا یو انفقو. انفقا یو انفقو انفاقا خرچ کرنا. لیکن چونکہ الف سے پہلے یا حمزہ سے پہلے پیش تھا اور یہ فلو کو ڈسٹرب کر رہا تھا تو عرب نے اس حمزہ، یہ حمزہ وصل ہوتا تو پھر تو گرنا ہی گرنا تھا، لیکن یہ تو حمزہ اصل ہے، یہ تو حمزہ تو وصل نہیں ہے، اس نے تو نہیں گرنا تھا. لیکن خلاف قاعدہ عرب نے اپنے اس فلو کو قائم رکھنے کے لیے اسے بھی ڈراپ کر دیا کیونکہ بہت زیادہ باب استعمال ہوتا ہے. اب وہ انفقا یو انفقو، یو انفقو تو انفقو، تو انفقو او انفقو نو انفقو، تو ينفقو تنفقو تنفقو انفقو ننفقو، یہ ایزی ہو گیا. تو انہوں نے مضارع میں سے اس حمزہ کو ڈراپ کر دیا. لیکن جب بھی آپ باب فعل سے فعل امر بنائیں گے تو اس حمزہ کو شو کر کے بنائیں گے. باب فعل سے جب بھی فعل امر بنے گا اس حمزہ کو شو کرنا ہے تو انفقا ينفقو سے نہیں بنائیں گے بلکہ انفقا یو انفقو سے بنائیں گے فعل امر. اب یو انفقو مضارع سے حاضر کے سیغوں سے پہلا سیغہ کون سا ہے؟ تو انفقو. اور جمع کا سیغہ کیا ہے؟ تو انفقونا. ان دونوں سے بنا لیتے ہیں. پہلا باب ہے ہمارا مزید فی کا، تو ذرا سیکھے زیادہ رکھ لیتے ہیں. ہاں جی پہلا سٹیپ مضارع کو اخذ کریں. تو انفق کیا بن، تو انفقو کیا بن گیا؟ تو انفق. اور تو انفقونا کیا بن گیا؟ تو انفقو. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے، پہلے امر تیار ہے، پہلے امر تیار. انفق تو خرچ کر دے، انفقو تم خرچ کر دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ، دیکھیں من یفعل، من شرطیہ، مضارع اخذ ہو کیا رہا ہے؟ من یفعل ذالک فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جواب شرط میں جملہ اسمی آ رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا تو وہ تو بہت بڑے خسارے میں ہے. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کر دو، مما، پھر من آ گیا دیکھیں،
مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبلی اس سے پہلے، این یاتیا کل سوال کیا تھا شبیر صاحب نے کہ ان کے بعد اگر کوئی غیر سے فعل آ جائے گا تو کیا وہ بھی خفیف ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. عطا یاتی، یاتی تھا نا، عطا یاتی آنا، تو ان کی وجہ سے مضارع خفیف ہوگا. تو پہلی قسم کی سیغوں میں لام کلمہ پر کیا آ جاتی ہے؟ زبر آ جاتی ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فیقولا پھر وہ کہے کہ ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، اگر تو مجھے مہلت دیتا، الی اجل قریب تھوڑی سی مہلت دیتا، تو فاصدق میں خرچ کرتا، واکم من الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ اخر يؤخر یؤخر لن یؤخر اللہ نفسا، اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلها جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اسے پتہ ہے کہ اگر تمہیں مہلت دے بھی دی جاتی تو کرنا پھر بھی تم نے یہ تھا. تو باب فعل کے حوالے سے فعل امر بنانے میں جو خاص بات آپ کے سامنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ جب فعل امر بنانا ہے تو اس حمزہ کو جو ماضی میں زائد تھا اس کو مضارع میں بھی شو کر کے بنانا. جی باب فعل سے ایک خیر سے فعل کی بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں، اور حمزہ تا اور یا. جی افعل یفعل یعنی یفعل، افعل یفعل. جی افعل اعطیا، افعل یفعل، یعطی، اعطیا یعطی، اعطیا یعطی. محموز اور ناقص ڈبل غیر صحیح. محموز الفا میں چینجز آتی ہیں، دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، پہلے حمزے پہ حرکت ہو دوسرا ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں. آتایا، اور آ کو کیسے لکھیں گے؟ کھڑی زبر کے ساتھ، آتایا. اور یہاں بھی دیکھیں یہی چیز بن رہی ہے، دو حمزے اکٹھے ہو گئے، پہلا حرکت والا دوسرا ساکن، دوسرے حمزے کو چینج کر دینا پہلے کی حرکت کے موافق حرف سے یو آ، تاکہ سارے سٹیپس پورے ہو جائیں. یو آ تی یو، اور پھر اس کو ہم ایسے لکھیں گے یو آ تی یو. تو یہ تو قواعد اپلائی ہوئے محموز کے. اب ناقص کے قواعد کیا ہیں؟ سمپل ہیں، حرف علت حرکت، پیچھے زبر، کھڑی زبر. کیا بن گیا؟ آتا، اور یہاں پر پیچھے زیر یو آتی، آتا یو آتی، ایتا ان دینا، آتا اس نے دیا، وآت المال علی حبہ اور اس نے دیا مال، آتا. یو آتی وہ دیتا ہے یا وہ دے گا. ہاں جی فعل امر بنانے ہم نے تو آتی، تو آتی. ہاں جی اخف کریں. ابھی قاعدہ بتایا کہ ناقص جب بھی اخف ہوگا تو حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. حرف علت ڈراپ ہو گیا، تار ہے کہ نا تاثیر، اس کو ذرا میں کھول کے لکھ دوں. تو آتی، علامت مضارع ہٹائیں، آتی، آتی کیا ترجمہ ہوگا؟ تو
دے. آتا کے معنی تھا نا دینا, اس نے دیا. آتا اس نے دیا. آتی تو دے. آپ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, آتی تو دے نا ہمیں. ربنا آتینا, تو دے ہمیں. کیا دے؟ حسنتن, بھلائی, بھلائی کی توفیق. کس میں؟ فی الدنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا. آتنا ہو گیا, دعا پوری کر لیں. مادہ ہے میرے پاس, بہت دلچسپ فعل امر, واو قاف یا. واو قاف یا, باب ضاد. جی نارمل ماضی مضارع. وقع یا یو کی یو, وقع یا یو کی یو. خیر سے ہی فعل, ڈبل خیر سے ہی فعل. مثال بھی ہے, ناقص بھی ہے, اور مثال و ناقص کا مجموعہ لفیف, اور لفیف مفروق. لفیف مفروق. پہلے مثال کے قواعد اپلائی کریں گے. ماضی میں تو کچھ نہیں ہوتا, مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ تین ابواب میں سے ہو تو مضارع معروف کی گردان سے واو ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ حذف ہا, ضاد اور فا, باب ضاد سے ہے تو ڈراپ ہو گیا, ڈراپ ہو گیا. کیا بنا؟ یکیو, اور یہ واقع یا ہی رہا. اب ناقص کے قواعد اپلائی کریں. یا پر زبر, پیچھے زبر, الف مکسورہ. کیا بن گیا؟ وقع. یا پر پیش, پیچھے زیر, یا ساکن. یکی. وقع یکی, وقایتن بچانا. حاضر کا پہلا سیغہ ہے ہمارا تکی, اور جمع کا سیغہ کیا بنے گا؟ تکیون. ناقص میں دو حروف علت اکٹھے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ مادے کا گرا دیتے ہیں. پیچھے اگر زبر ہو تو برقرار رہتی ہے, زبر نہ ہو تو حرکت ہٹا کر سیغے کے موافق حرکت لگاتے ہیں. تکونا, تکی, تکونا. ہاں جی, مضارع کو اخف کریں, اخف کریں. ناقص ہے, واوی یائیو, یا ڈراپ ہوگی. نون ہٹ گیا, الف لگ گیا. دوسرا سٹیپ, علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جائے تو پہلے پڑھا جا رہا ہے. قاف زیر کی, کو, تو عربی زبان کا مختصر ترین فعل ہے کی. تو بچا, تو بچا. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا و, اور کی تو بچا نہ ہمیں. اور بچانا دو مفعول چاہتا ہے, کسی کو بچانا اور کس چیز سے بچانا دوسرا مفعول ہے عذاب النار. تو یہ دعا بھی الحمدللہ ہماری پوری ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. کو رہ گیا, کو بھی آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو کی بھی اور کو بھی, یہ الحمدللہ باب فعال سے ہمارا فعل امر مکمل ہوگا. جی باب فعال کے بعد دوسرا مزید فی باب ہمارا باب تفعیل. مادہ ہے میرے پاس با, لام اور غین. باب تفعیل میں لے کے آئیں گے اسے. کیا بنا؟
بلغ یبلغ، بلغ یبلغ تبلیغاً، تبلیغ کرنا. ہاں جی فعل امر بنانا ہے، مضارع سے بنے گا بلغ یبلغ، تبلغ، اور جمع کا صیغہ بھی لے آئے ذرا. تبلغون، جی اخف کریں تبلغ، اخف کریں تبلغو، علامت مضارع ہٹائیں بلغ اور بلغو. پڑھا جا رہا ہے، پہلے مرتبہ تیار ہے. بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بلغو انی، تم پہنچاؤ میری طرف سے. بلغو انی ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ، ایک بھی آیت اگر آپ کو آتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو پہنچائیں. ایک آیت. اور یہ روایت اتنی عجیب روایت ہے، اس حوالے سے عجیب، عجیب ہمارے اردو میں ذرا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ عجیب ہے کہ اس روایت کو عشرہ مبشرہ تمام صحابہ نے روایت کی. کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی جس کے راوی عشرہ مبشرہ تمام صحابہ. یہ واحد روایت ہے، میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جس کو تمام عشرہ مبشرہ صحابہ نے روایت کیا. روایت کرتے ہیں سب ایک مختلف حدیث میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغو انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو، چاہے وہ کوئی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو بلغ یبلغ تبلیغا. مزید فی باب میں تیسرا باب، باب مفاعلہ، باب مفاعلہ. ہاں جی مادہ ہے میرے پاس با را اور قاف. جی باب مفاعلہ. بارکا یبارکو، بارکا یبارکو. ہاں جی پہلا سیکھا تبارکو. اخف کریں تبارک، علامت مضارع ہٹائیں بارک. پڑھا جا رہا ہے. دودھ پیتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا تجویز فرمائی ہے؟ اللہم بارک لنا. کیا الفاظ ہیں آگے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت جو ہے وہ عطا کر اور اس میں اضافہ فرما. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا. قاف با لام، باب تفاعل. جی باب تفاعل، باب تفاعل. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 6 مجرد اور 8 مزید فی اباب، یہ تو آپ کے پاس پیج میں لکھے ہونے چاہیے ہر وقت. فوری طور پہ آپ اس کا ماضی مضارع بنائیں. تفعل یتفعلو، تقبل یتقبل، تقبل تقبل، قبول کرنا. جی پہلا سیکھا کیا؟ تتقبلو، تتقبلو. اخف کریں تتقبل، علامت مضارع ہٹائیں تقبل.
پڑھا جا رہا ہے؟ پہلے میں تیار، تو قبول کر، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربی جعلنی میں دیکھیں، جعل یجعلو سے جعل یجعلو، فتح یفتح، رب اجعلنی، اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، رب اجعلنی کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعائی، اور اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، تو آپ کی نماز کی یہ دعا بھی الحمدللہ گرامیٹکلی پوری ہوگی۔ باب تفاعل کو ہم سکپ کر رہے ہیں، باب تفاعل کے بعد اگلا باب تھا ہمارا باب افتعال۔ مادہ ہے میرے پاس غین، نون اور میم، باب افتعال پہ لے کے اس کو، افتعال یفتعل، افتعال یفتعل، کیا بنے گا؟ اغتنم۔ اب یہ دیکھیں باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا یہ مضارع میں نہیں آئے گا۔ اغتنم یغتنم، اغتنامن، غنیمت سمجھنا، غنیمت سمجھنا۔ ہاں جی فعل امر بنائیں گے تغتنم سے، جی اخف کریں، تغتنم، علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے، نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل اور زیر، اغتنم، تو غنیمت سمجھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، سب کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ سے اس نے فرمایا کہ اغتنم، تو غنیمت سمجھ، خمسن، پانچ چیزوں کو، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ سے پہلے، خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھ۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں آپ سے بیان فرما رہے ہیں؟ شبابہ کا، اپنی جوانی کو۔ ابھی دیکھیں خمسن حالت نصب میں ہے، لہذا وہ پانچ چیزیں جو حالت نصب میں آئیں گی۔ شبابہ کا یعنی اپنی جوانی کو، قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وصحت کا، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے۔ وغنا کا، اپنے غنی ہونے کو غنیمت سمجھ قبل فقرک، اپنے محتاج ہونے سے پہلے۔ وفراغ کا، اپنے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھ قبل شغلک، اپنے مصروف ہونے سے پہلے۔ کتنی ہو گئی جی؟ چار۔ آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ پانچ سے پہلے۔ شبابہ کا قبل حرمک،
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے. آج جوان ہے اور ہمارے حوالے سے تو ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو جوانی ہے، اور جوانی کو خاص طور پہ کیوں مینشن کیا ہے کہ جوانی میں گواہ مضبوط ہوتے ہیں. اسی والے سے وہ 5 سوالات بھی آپ ذہن میں لائیں کہ وہ جو 5 سوالات کیے جائیں گے، اس میں دوسرا سوال خاص طور پہ ان شبابی ہی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر لگائی ہے. وہ صحت کا قبل سقم، ایک اپنی صحت کو غنیمت سمجھ اس سے پہلے کہ تو بوڑھا ہو جائے اور کسی کام جوگا نہ رہے. لوگ تجھے صبح، لوگ سے مراد تیرے گھر والے، تجھے صبح چارپائی سے اٹھا کر باہر دروازے کے باہر چارپائی پہ بٹھا دے یا کرسی پہ بٹھا دے، اور پھر شام کو اسی کرسی میں تجھے اندر کر دے اور تجھے بستر پہ لٹا دے، یعنی تو کسی کام کرنے جوگا نہ ہو. تو بڑھاپے میں اور بیماری میں یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پھر آپ نے فرمایا وا غنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے آج کچھ دیا ہے تو اسے خرچ کر کے آخرت اپنی بنا لے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کل کو کچھ نہ ہو اور پھر تم وہی کہو کہ مجھے مہلت کیوں نہیں ملی، اگر مہلت ملتی تو میں خرچ کرتا. اس کے بعد وہ فراغ کا، اپنے فارغ ہونے کو قبل شغلک، اپنے مصروف ہونے سے پہلے. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں فارغ کوئی نہیں ہے. جو فارغ ہے وہ سب سے بڑا مصروف ہے. اس لیے اسی مصروفیت میں سے وقت نکالنا ہے، اسی مصروفیت میں سے وقت نکالنا ہے. اگر آپ فارغ ہونے کی تمنا کریں گے تو سن لیجئے ساری زندگی فارغ نہیں ہو پائیں گے. اس سے پہلے کہ آپ فارغ ہو جائیں گے، لیکن آپ اس امید میں کہ پہلے یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، پھر میں یہ کروں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کچھ کر سکے. اب یہ چاروں چیزیں ایک ہی چیز میں آپ نے سمیٹ دی. 5ویں چیز وہ حیات کا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ قبل موتک، اپنی موت سے پہلے. بڑی خوبصورت حدیث ہے، میری خواہش ہے کہ یہ حدیث ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری باب استفال، اس سے فعل امر بنا کے اس ٹاپک کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. مادہ کے پاس غین فارائی، باب استفال. جی کیا بنے گا؟ غین فارا استغفرا، استغفرا یستغفرو، استغفرا یستغفرو استغفارا، معافی مانگنا. ہاں جی پہلا سیکھا ہے تستغفرو. ہاں جی اخف کریں، تستغفر، علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل اور زیر کے ساتھ استغفر. تو بخشش مانگ، تو بخشش مانگ اس سے. استغفر ہو. اور اگر اس سے پہلے فا لگ جائے تو حمزۃ الوصل ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا. فاستغفرہ. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، فعل امر سبح یسبح تسبیحا سے سبح، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. واو ہے واستغفرہ.
اور اس سے بخشش مانگ، معافی مانگ، انہو کان توابا، بے شک وہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ تو استغفر یستغفر، آخری مادہ ہے غیر سی فعل کا، مادہ ہے قاف واو میم۔ جی استقوام، استقوام یستقوم، چینجز کے بعد حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجی، قاف کو زبر دیا اور زبر کے موافق حرف میں چینج ہو گیا۔ استقامہ، حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے دی قاف کو اور اس کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا۔ یستقیم، استقامہ یستقیم، استقامتن، استقامت اختیار کرنا۔ جی یستقیم، اخف کریں، اچھا حاضر کے سیکھے، ماشاء اللہ۔ جی اخف ہو گیا، دو ساکن میں سے ایک ساکن نکال دیں، کون سا نکلے گا؟ یا نکل گئی۔ تستقم، علامت مضارع ہٹائیں، نہیں پڑھا جا رہا، پڑھنے کے لیے کیا کریں؟ حمزۃ الوصل، استقم، تو استقامت اختیار کر۔ نبی کا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے زیادہ لمبی چوڑی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی مختصر سی بات بتا۔ تو آپ نے فرمایا کل، تو کہہ دے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جا، اس پہ استقامت اختیار کر۔ تو ثم استقم، حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے ہمیں۔ اصل چیز یہی ہے، میں جب بھی اپنی کوئی کلاس ختم کرتا تو اساتذہ اور بزرگ جو ہیں وہ ایک دعا دیا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے۔ شروع میں مجھے بڑی دعا یہ عجیب سی لگتی تھی کہ یہ بھلا دعا کیا ہوئی، اور کوئی دعائیں دیں مجھے، لیکن جو بزرگ جو تھے وہ ظاہر بزرگ ہیں، وہ تجربہ کار ہے، سب جانتے ہیں، وہ یہ دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے۔ الحمدللہ 2006 سے میں یہ پڑھا رہا ہوں اور یہ 2014 جا رہی ہے۔ اب مجھے وہ دعا سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دعا مجھے کیوں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس کام میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے، پڑھانے کے لیے آئے، کسی نے 1 کلاس پڑھائی، کسی نے 2 کلاسیں پڑھائی، کسی نے زیادہ چھلانگ لگائی تو 3 پڑھا دی، اس کے بعد پھر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے کہ کوئی کام ہے کرنے والا۔ اصل واقعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، تو یہ دعا بہت قیمتی ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ آپ اس کام سے جڑے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.